مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارک تھا. وہ آپ کے پاس بھی نا کو بندہ آ گیا, اس کو پتہ چلا کہ حضرت اسم اعظم جانتے. وہ حضرت کی خدمت میں آ کے عرض کرتے حضرت میں نے سنا ہے آپ اسم اعظم جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر؟ عرض کرتا حضرت مجھے بھی بتائیں. آپ نے فرمایا بھائی ایسے تو کوئی بھی نہیں بتاتا. وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا ابل تے کو لبدا ہی نہ ہی پرے پیالے والا, ابل تے کوئی لبدا ہی نہ ہی پرے پیالے والا, جے کوئی لب جائے تے دیندا نہیں ایک نوالا. حضرت ملتا ہی کوئی نہیں حضرت, تو اگر مل جائے تو ویسے دیتے ہیں. یہ جان کی بازی لگا کے یہ سودے ملتے ہیں. حضرت سلطان فرماتے ہیں مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پجے. یہ تو جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں. وہ آپ نے فرمایا تو وقت گزار میرے پاس, پھر دیکھتے ہیں کیا کرنے تھے. اللہ حضرت دیکھیے پہلی نظر میں لیتے ہیں کہ برتن اس قابل ہے کہ نہیں ہے, لیکن بڑے لوگ ہوتے ہیں نا کوشش کرتے ہیں کسی کا دل نہ ٹوٹے, بڑے طریقے سے بھیجنے والے کو بھیج. اس نے پورا 1 سال حضرت کی خدمت کی. وہ جس دن سال مکمل ہوا نا اس نے کہا لو جی آج سال ہو گیا. جس مقصد کے لیے حضرت کے پاس آیا تھا حضرت توجہ ہی نہیں فرما رہے. آج میں عرض کروں گا حضرت بتانا ہے اسم اعظم تو بتائیں, نہیں تو میں کہیں اور جاؤں. حضرت بھی تیاری میں تھے. اس نے آ کے عرض کی حضرت پورا 1 سال ہو گیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اسم اعظم سیکھنے کے لیے. تو فرمایا پھر؟ تو حضرت آپ نے اس جانب توجہ ہی نہیں فرمائی. اگر بتانا ہے تو بتائیں, نہیں تو میں کسی اور جانب جاؤں. ہم نے فرمایا وہ بعد میں کریں گے, پہلے یہ بتا اگر میں تجھے کو کام کہوں تو کر دے گا. اس نے کہا حضرت حکم فرمائیں. آپ نے اس کو ایک برتن دیا, فرمایا ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے, یہ برتن اس کو دے آ. اس نے برتن حضرت سے لیا اور نکل پڑا. وہ جب خانقاہ سے باہر آیا نا تو آ کے دیکھتا کیا ہے کہ برتن بہت بڑا ہے جو کپڑے میں لپٹا ہوا ہے, لیکن برتن کا وزن کوئی نہیں. اس نے کہا یہ حضرت نے کیا کیا, اتنا بڑا برتن اٹھوا دیا وزن ہی کوئی نہیں. کھول کے دیکھتا ہوں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں. پھر خیال ہے نہیں ہے, امانت میں خیانت نہیں کرتے حضرت. پھر تھوڑا سا آگے چلا, پھر خیال آیا بھائی حضرت نے اتنا بڑا برتن دے دیا, دیکھو تو صحیح اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں. پھر کہا نہیں امانت میں خیانت. وہ چلتے چلتے جو ندی کے پل پہ پہنچا نا نہیں رہ گیا. وہ برتن کپڑے میں لپٹا تھا, اوپر کپڑے کی گرہ لگی تھی. اس نے پہلے وہ کپڑے کی گرہ کھولی, پھر اس نے ڈھکن کھولا. لکھا جب اس نے ڈھکن کھولا نا تو ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا حضرت. اب سمجھ وہ بھی گیا, اب کیونکہ آگے جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. وہ واپس آیا حضرت کی خانقاہ میں, حضرت بھی تیار کھڑے تھے. آپ نے آتے ہی ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں, تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں, اور تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو تجھ سے سنبھالا نہیں گیا, رب کے راز کیا سنبھالے گا. اول پھر ہم تو مائل بکرم, کوئی سائل راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل, کو ڈھونڈنے سے سینہ نہیں ملتا جس میں صرف مدینہ ہو. کسی جی کینیڈا ہے, کسی جی UK ہے, کسی جی اسپین ہے, کسی جی اٹلی ہے, کسی جی امریکہ ہے, کسی جی آسٹریلیا ہے, کسی جی کویت ہے, کسی جی دبئی. وہ ڈھونڈنے سے سینہ نہیں ملتا ہے جس میں صرف مدینہ ہو, ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. تو میں نے بھی اپنی جوانی میں کبھی کسی سے پوچھا تھا کہ حضرت اسم اعظم بتائیں. خیر انہوں نے بتایا, مجھے بھی کوئی نہیں. تو مجھے آگے سے فرمان لگے میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں, اگر تو سمجھنے والا ہوگا تو سمجھ جائے گا. تو انہوں نے مجھے, میرا سوال تھا حضرت اسم اعظم بتائیں, تو انہوں نے آگے سے مجھے یہ شعر سنا دیا. فرمانے لگے اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو. فرمانے لگے اگر تو سمجھنے والا ہوگا تو سمجھ جائے. اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو, اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے. محمد محمد میں کہتا رہا, محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آج پتہ ہے حضرت ہماری سب سے بڑی بدبختی کیا ہے, آج کہنے کو تیار کوئی نہیں ہے. آج ہر بندے کو تعویذ چاہیے. آپ کسی کو کہنا اتنے 100 بار تو نے درود پاک نہیں, وہ کہتے نہیں حضرت تعویذ نہیں دے دیں. اب اگر کسی کو کہہ دے کہ تو نے اتنی بار قرآن پاک کی یہ آیا مبارکہ اتنے 100 بار پڑھنی, وہ کہتا حضرت تعویذ نہیں دے دیں. اور اگر آپ کسی کو منا ہی لیں نا پڑھنے کے لیے, یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے,
اور جو ارد گرد علماء بیٹھے ہیں یہ بھی شاید تائید کریں. میرا ذاتی تجربہ ہے, اگر آپ کسی کو منا لیں نا پڑھنے کے لیے تو وہ بھی تھوڑا آگے جا کر پھر واپس آ کے پوچھتا ہے یہ حضرت پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا, اتنی بے یقینی. اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اگر آ کے ہمیں صرف کوئی بندہ اتنا بتا دے کہ فلاں جگہ ایک چھپڑ ہے, فلاں جگہ ایک جوہڑ ہے, میں اس میں نہا کے آیا تو میں ٹھیک ہو گیا, اگلے دن سارے کا سارا گاؤں بس کروا کے اس چھپڑ میں اس جوہڑ میں نہانے کو چلا جائے گا حضرت. اور پھر میں کہتا ہوں جو قوم نماز پڑھنے کو تیار نہیں, جو قوم مسجد میں آنے کو تیار نہیں, جو قوم قرآن پڑھنے کو تیار نہیں, جو قوم درود پڑھنے کو تیار نہیں, جو قوم اللہ کا ذکر کرنے کو تیار نہیں, اس قوم کی سزا بھی پھر چھپڑ ہی ہے. جاؤ نہ ہو جا کے چپڑوں. اور میں اس وقت آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں ٹوٹلی کتنے چپڑ ہیں جہاں لوگ حصول شفا کے لیے نہانے جاتے ہیں. میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں. میرے سیالکوٹ کے قریب حضرت ہیں جہاں لوگ حصول شفا کے لیے نہانے جاتے ہیں حضرت. انہوں نے تو کہا تھا غسل کر, وضو کر, میرے گھر میں آ, 2 رکعتیں پڑھ, اور جو جو تجھے تکلیف ہے, جو جو تجھے دکھ ہے بتا ہمیں. تو مسجد میں نہیں آ سکتا پھر اس کی سزا چھپڑی ہے. جا جا کے نہ چھپڑ جس میں پیشاب بھی ہے, جس میں گوبر بھی ہے, جس میں نیند بھی ہے. جاؤ نہ آؤ جا کے حضرت. جو نہیں قرآن پڑھ سکتے پھر ان کی سزا چھپڑی ہے. حضرت نے آگے پڑھا بھی نہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جاؤ پھرو پھر جاؤ کے. اللہ حضرت یہ لکھا ہے کہ شیخ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں کوئی قتل ہو گیا, 20 بندے پکڑے گئے. 19 بندے وہ تھے جن کا تعلق بغداد شریف کے ساتھ, اور ایک وہ تھا جو بغداد شریف میں مسافر تھا. جیسے میں آپ کے گوجرا میں مسافر ہوں, میں یہاں نہیں جانتا کسی کو, ٹھیک ہے. 19 بغداد شریف کے رہنے والے, ایک مسافر. ہوا کیا کہ رات آنے سے پہلے وہ جو 19 تھے نا, کسی کا کوئی حمایتی آیا, سفارشی آیا, جاننے والا آیا, ضامن آیا, ٹھیک ہے. رات تک حضرت وہ رہ گیا مسافر اکیلا. اب اس نے کیا کیا, سر رکھا سجدے میں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب و شہادہ, تو جانتا ہے کہ قتل میں نے نہیں. ہو سکتا ہے جو 19 چلے گئے ان میں سے کو قاتل ہو, لیکن کسی کا کوئی حمایتی تھا, کسی کا کوئی سفارشی تھا, کسی کا کوئی جاننے والا تھا, کسی کا کوئی ضامن تھا, ایک کر کے لے گئے. تو میں تو بغداد میں مسافر ہوں, جاننے والا کوئی نہیں, حمایتی کوئی نہیں, سفارشی کوئی نہیں, ضامن کوئی نہیں. اس لیے میرا حمایتی بھی تو, اس لیے میرا سفارشی بھی تو, اس لیے میرا